الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع چل رہا ہے اور اللہ کے خاص بندوں کا تذکرہ ہے، ان کی امتیازی صفات بیان کی جا رہی ہیں، جن میں سے چند صفات کا تذکرہ اس سے پہلی مجلس میں آ چکا ہے کہ وہ لوگ بڑے ہی متواضع ہیں، اطراحت، غرور اور تکبر سے پاک ہیں، نرم روی اختیار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جب ان سے کوئی آدمی جھگ بازی کرنا چاہتا ہے تو وہ خوش اسلوبی سے اپنا دامن بچا لیتے ہیں اور ایسی بحثوں سے گریز کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی خاص صفت ہے۔ اور ان کا ایک امتیاز یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ راتوں کو اللہ کی عبادت میں، نماز میں کھڑے اور سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں۔ حالانکہ آدمی کے لیے اپنے آرام کو قربان کرنا اور نیند کو قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور اس کی عظمت راسخ ہو۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچایا جائے۔ جہنم کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ کل کو خدا نہ کرے جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑ جائے۔ ہر وقت ڈر ہے۔ اس کے بعد اب آگے بیان کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب ان کا مال خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو نہ تو یہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ یہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اسلام میں نہ تو فضول خرچی جائز ہے اور نہ کنجوسی جائز ہے۔ فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ بے فائدہ خواہ مخواہ پیسہ کو اور روپے کو اڑا دیا جائے
جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ جس کے پاس بھی ذرا سی گنجائش ہوتی ہے وہ محض لوگوں کو دکھلانے کے لیے لاکھوں لاکھ روپے اڑا دیتا ہے، اور خاص طور پر اس کا مظاہرہ تقریبات میں، شادی بیاہ میں زیادہ ہوتا ہے، چاہے سودی قرض لینا پڑ جائے مگر شان میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ سجاوٹ، ڈیکوریشن، اعلیٰ سے اعلیٰ انتظامات، نہ جانے کتنے قسم کے کھانے اور کیا کیا چیزیں نہیں کی جاتی، یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی نعمتیں ہمیں ضرور عطا فرمائی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن خواہ مت اڑاؤ، یہ اللہ کی نعمت ہے جو تمہیں ملی ہے۔ فرمایا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو ادھر ادھر مت اڑاؤ، اس لیے کہ یہ اڑانے والے سب شیطان کے بھائی بند ہیں، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، جو ان کے طریقے پہ چلے گا وہ بھی شیطان ہی کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر مال عطا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ صحیح جگہ پر اس کا استعمال کریں، خیر کی جگہوں پر استعمال کیا جائے، جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ اپنے فائدے کے لیے آپ استعمال کیجئے، اپنے آرام کے لیے استعمال کیجئے، اپنے بچوں کے لیے استعمال کیجئے، کوئی منع نہیں کرتا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس مال آئے تو وابدأ بمن تعول، سب سے پہلے تمہارے مال کے حقدار تمہارے بچے ہیں، گھر والے ہیں۔ یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ آدمی ادھر ادھر تو بانٹ دے اور گھر والے بیچارے ہاتھ پھیلاتے رہ جائیں۔ نفلی صدقات میں سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر اور بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے، نفلی صدقات میں سب سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال عطا کیا ہے تو صحیح جگہوں پر خرچ کرنا ہے، اور جتنا ہمارے اوپر نکالنا فرض ہے اس میں تو کوئی کوتاہی ہونی نہیں چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں کلمہ شہادت اور نماز کے بعد سب سے اہم رکن ہے زکوٰۃ، جو مالداروں پر فرض ہے، اور مالداری کا شریعت میں ایک معیار ہے کہ اتنا سونا، اتنا چاندی یا اس کے بقدر روپیہ پیسہ ہو تو سال گزرنے پر 40واں حصہ آپ کو خرچ کرنا ہے، اور یہ کہیں ندی نالے میں بہا نہیں دینا ہے، بلکہ اپنے ہی غریب غربا پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پڑوسیوں پہ خرچ کرو، محتاجوں پر خرچ کرو، ضرورت مندوں پر خرچ کرو، کوئی بیمار ہے اس پہ خرچ کرو۔ کل 40واں حصہ ہے، 1,00,000 میں 2,500 روپے ہیں کل۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کل 2,500 فرض کیے۔ اگر وہ کہتا کہ جی 1,00,000 میں 50 دینے پڑیں گے، دیا تو اسی کا ہے، پھر بھی دینے پڑتے، اور کوئی چو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ تم ماں کے پیٹ سے لے کے تھوڑی آیا ہو۔ تو
تم نے جو بھی کمایا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کمایا ہے. کوئی کہے کہ میں نے تو جی دماغ سے کمایا، میں نے تو محنت سے کمایا، تو دماغ کس نے دیا بھائی؟ دماغ تم کہاں سے لے کے آئے؟ تمہارے ہاتھ پیر کیسے چل رہے ہیں؟ تم جو محنت کر رہے ہو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو گھوم پھر کر کے بات لوٹ کے وہیں آتی ہے کہ دینا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس نے تمہیں دیا ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ اس میں سے اتنا ان کو دے دو. تو ہم اسے روکنے والے نہیں ہیں، دینا ہی پڑے گا. اسی لیے شریعت کی نظر میں سب سے بڑا کنجوس آدمی وہ ہے جو زکوٰۃ دینے میں کنجوسی کرے. اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کوئی نہیں. اور فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جو آدمی زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ جو مال بچا کے رکھا ہے نا، یہ صحیح مال کو بھی لے کے چلا جائے گا، بیڑا غرق کر دے گا بالکل. جتنا زکوٰۃ روکو گے اتنا ہی جیسے کہ خراب مادہ بننا شروع ہو جائے کسی کے بدن میں تو اس کے آس پاس کا حصہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہ زکوٰۃ کے روکے ہوئے مال کا معاملہ ہے، یہ اسے بھی خراب کر دے گا. کئی سال پہلے کی بات ہے، یہاں ایک صاحب یہی جامع مسجد کے قریب کے تھے، ہے ابھی، 4 بھائی کا کاروبار تھا. وہ آئے ایک دن کہ ہم نے حساب لگایا زکوٰۃ کا، 4 لاکھ روپے بیٹھ رہے ہیں سب ملا کے، لیکن میں تو تیار ہوں، بھائی تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہو اتنی بڑی رقم زکوٰۃ میں چلی جائے گی، دینے پہ آمادہ نہیں ہے. تو میں تو 1 نکال دوں گا لیکن یہ بھائی نہیں دے رہے، کاروبار مشترک ہے. میں نے کہا بھائی دینے پڑیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تھوڑی یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں دینا ہے، جب زکوٰۃ واجب ہے تو دینی پڑے گی. چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد آئے، منہ بالکل لٹکا ہوا، غم زدہ. کیا بات ہوئی بھائی؟ کہ مفتی صاحب کیا بتائیں، ہماری پارٹی نے 9 لاکھ کا کلیم کر دیا. 3 لاکھ بچائے تو 9 لاکھ کا کلیم ہوا، بھرنا پڑے گا. وہ اگر نہ بھرو تو اگلا کاروبار نہیں ہوگا، جھک مار کے دینا پڑے گا. تو بار بار کا یہ تجربہ ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ کو روکتا ہے اور اس میں آناکانی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، اور اگر کسی کو دے بھی دے تو احسان جتاتا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. پھر خوش دلی کے ساتھ دینا، اور جس سے ہم دے رہے ہیں یہ سمجھ کے دینا کہ اس نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارا فرض اس کے ذریعے سے ادا ہو رہا ہے. اگر یہ نہ آتا تو ہمارا فرض ہی رہ جاتا. اس جذبے کے ساتھ دیا جائے، اس ضرورت مند کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس کو ہمارے فرض کی ادائیگی میں معاون سمجھا جائے کہ اس نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ یہ ہمیں مل گیا تو ہمارا فرض ادا ہو رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم خرچ کرو گے تو ہم اس کا تمہیں بہترین بدلہ عطا کریں گے، جتنا بھی تم خرچ کرو گے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی طرف سے دعا کی جاتی ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا کیجئے، وآت ممسکا تلفا، اور جو کنجوسی کرنے والا ہے اس کے مال کو اور برباد کر دیجئے. فرشتوں کی دعا ہے، ہماری آپ کی نہیں ہے، جو مقبولی مقبول ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے، اور یہ خاص بندوں کا امتیاز ہے کہ جب خیر کی جگہ پر خرچ کا موقع آتا ہے تو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، جی کھول کے خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں،
اعزاء اور اقربا پہ خرچ کرتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہوا کھا کے کام نہیں چلتا ہے، جو چیز بھی چلے گی اس کے لیے مادی اسباب کی ضرورت ہے۔ حضرات فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی ان پڑھ کو پیسے دے، اس کے مقابلے میں کسی دین کے پڑھنے والے طالب علم کو پیسے دے، یہ دینا افضل ہے اور اسے ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو صدقے کا یا زکوٰۃ کا جو بھی دی جا رہی ہے، اور ایک دین کی اشاعت اور بقا کا۔ یہ اگر طالبان علوم دنیا میں نہیں رہیں گے تو اندھیرا پھیل جائے گا۔ کون آپ کو بتائے گا کہ آپ کی نماز صحیح ہے کہ غلط؟ کون بتائے گا کہ آپ کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی کیسے نہیں ہوگی؟ کون آپ کی امامت کرے گا؟ کون آپ کی رہنمائی کرے گا؟ اس لیے ان کو ہرگز اپنی نظر میں ہلکا نہ سمجھا جائے۔ یہ بہت بڑی خیر ہے جو دنیا میں جاری ہے، اور اس میں ہمارا جتنا بھی حصہ لگ جائے ہمارے لیے خیر ہے، کیونکہ یہ علم باقی رہے گا تو دین باقی رہے گا، صحیح دین باقی رہے گا، صحیح رہنمائی باقی رہے گی۔ اسی طرح اپنے اعزاء اقربا پہ خرچ کرنے کا ڈبل ثواب ہے۔ فرمایا صلۃ و صدقۃ، صلہ رحمی بھی اس میں پائی جا رہی ہے اور صدقہ بھی پایا جا رہا ہے، دونوں باتیں جمع ہیں۔ تو فرمایا کہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو خرچ کرتے ہیں، لیکن فضول خرچی نہیں کرتے، لم یسرفوا، ارلے ترلے نہیں اڑاتے، صرف اپنی ناموری اور دکھاوے کے لیے اپنے پیسے کو برباد نہیں کرتے، اور گناہوں کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ اسراف کا سب سے بڑا جو مصداق ہے وہ اپنے پیسے کو حرام جگہوں پر خرچ کر دینا، سب سے بڑی فضول خرچی تو یہ ہے، اور جائز جگہوں میں بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی فضول خرچی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے مال کو ضائع کرنا چاہتے ہیں اس کا مال مٹی گارے میں لگا دیتے ہیں۔ مٹی گارے میں کیا مطلب؟ یہ شوق ہوتا ہے بہترین سے بہترین مکان بناؤں، ایک بنا لیا اس میں اکتفا نہیں ہے، اب اسے اور دوسرا بناؤں، اسے بیچا اسے خریدا وہ زمین لی، اسی میں عمر گزر گئی، رہنا پوری طرح کہیں نصیب نہ ہوا، ضرورت سے زائد یہاں بھی بناؤں وہاں بھی بناؤں وہاں بھی بناؤں۔ اس لیے مکانات بھی حدیث میں آتا ہے کہ بس مالا بد منو، جتنا تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہے، تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے آنے والے مہمانوں کے لیے، تمہارے ملنے جلنے والوں کے لیے، جو جیسی جس کی ضرورت ہے اتنا بناؤ، اس سے زیادہ نہیں، ورنہ یہ بھی فضول خرچی اور اسراف میں آ جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ لوگ کنجوسی نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرنے میں کمی نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کی ضروریات ہیں، اپنے گھر والی کی ضروریات ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے اور کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اس میں آپ خرچ کریں، کوتاہی نہ کریں، تو یہ صفات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور فرمایا کہ وہ خاص بات ان کے اندر یہ ہے کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، درمیانی راستہ، سادگی والی زندگی، بے تکلف زندگی، جس کی وجہ سے نہ کسی کو اذیت ہو، نہ کسی کا حق مارا جائے،
ایسی زندگی وہ اختیار کرتے ہیں۔ نظریہ بھی ان کا درمیانی ہے، عمل بھی درمیانی ہے، کردار بھی درمیانی ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ نے اس امت کو بھی امت وسط بنایا ہے، ہر چیز میں اعتدال پسند ہے، ایسی راہ پسند ہے جو افراط اور تفریط سے پاک ہو، کمی اور زیادتی سے پاک ہو، بلکہ ایک استقامت اور استقلال کے ساتھ آدمی کی زندگی گزرے۔ اس کی تعریف احادیث شریفہ میں بھی ہے اور اس آیت شریفہ میں بھی کی گئی ہے۔ یہ باتیں اسی لیے بیان ہو رہی ہیں تاکہ ہم بھی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اس کی آیات آپ پڑھیں گے تو آپ کا ضمیر اندر سے پکارے گا کہ ہاں بات تو یہی ہے۔ پکا اور سچا انسان وہی ہے جو ان صفات کے اندر اپنے کو ڈھال لے اور ایسا انسان بن جائے جو پوری مخلوق کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہو اور اپنے خالق و مالک کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہو۔ تو پھر دیکھیے ایسے افراد کی اگر دنیا میں بہتات ہو جائے تو اس دنیا میں جنت کے نظارے نظر آنے لگے، آپس میں ہمدردیاں پیدا ہو جائیں، محبتیں عام ہو جائیں، ایک دوسرے کا اکرام اور احترام عام ہو جائے اگر یہ چیزیں دنیا میں نظر آنے لگیں۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، پورا قرآن ایسی باتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جو بھی سچائی کے ساتھ اور خالی دماغ کر کے قرآن کی آیات کو پڑھے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی اور ہدایت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، اور عباد الرحمن وہ لوگ ہیں کہ جب وہ خرچ کرنے لگے تو نہ تو بیجا اڑائیں اور نہ تنگی سے کام لیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سخی آدمی ہے وہ اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہے وہ آدمی جو دوسروں پہ خرچ کرے۔ جنت میں بھی ایسے ہی لوگ جائیں گے جو خرچ کرنے والے ہیں۔ اچھا دنیا میں بھی وہ لوگوں کا محبوب بن جائے گا کہ بھئی خرچ کرتا ہے، بڑے سے بڑا دشمن زیر ہو جائے گا اس کی سخاوت دیکھ کے۔ جہنم سے دور ہے، بعید من النار۔ اور فرمایا بخیل آدمی، کنجوس، اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، لوگ بھی اس سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، تو بالکل خشک آدمی ہے۔ قریب ہے تو کس سے ہے؟ جہنم سے قریب ہے۔ تو دنیا میں بھی تنگی کے ساتھ رہ رہا ہے، آخرت میں بھی تنگی کے ساتھ رہے گا، نہ یہاں کام نہ وہاں کام۔ تو فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو نہ بیجا اڑائیں نہ تنگی کریں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان دونوں کے درمیان ہے ان کی زندگی گزارنے کی ترتیب، نہ فضول خرچی ہے نہ کنجوسی ہے، درمیانی راستہ ہر چیز میں اختیار کرتے ہیں۔ یہ قابل تعریف ہیں جن کے طریقے پر ہم سب کو چلنا چاہیے۔
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور عباد الرحمن میں شامل ہونے کی سعادت سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔